اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 6۔ چھٹے پارے میں دو صورتیں بیان ہوئی ہیں، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ۔ سورۃ النساء کے آخری حصے میں 3 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اسلامی معاشرے میں نیکی کی اشاعت اور برائی کا خاتمہ، جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عین فریضہ ہے، جس کے لیے یہ امت بنائی گئی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ وہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی کا خاتمہ کریں گے۔ دوسری بات، اسلامی معاشرہ دنیا کا پاکیزہ ترین معاشرہ ہے، اس لیے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ خیر کو عام کرے، نیکی کو عام کرے اور برائی کا خاتمہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں، لا يحب اللہ الجہر بالسوء، جس سے اس پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ آغاز میں سب سے بڑی بات اور اہم بات کی طرف اشارہ ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی بری بات کرنے کی صرف اس شخص کو اجازت ہے جس پر ظلم ہوا، اور اسے بھی صرف اس جگہ پر بات کرنے کی اجازت ہے جہاں اس کی شکایت کا ازالہ ہو سکے۔ یعنی اگر اس پر کسی نے ظلم کیا ہے تو وہ تھانے عدالت یا کسی متعلقہ فارم پر جا کر اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان سنا سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی ہر جگہ کو شر پھیلانے کی شرع عام اجازت نہیں ہے۔ غیبت اور شکایت میں یہی فرق ہے کہ غیبت عام لوگوں کے سامنے اور شکایت متعلقہ جگہ پر کرنے کو کہتے ہیں۔ غیبت جبکہ حرام ہے، شکایت حلال ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے گناہ کرتا ہے، کوئی برائی کا کام کرتا ہے اور اس کی پھر منادی کرتا ہے، اس کی تشہیر کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اسی طرح اس پارے مبارک میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا اور یہود کے جرائم کو بتایا گیا۔ یہودی سمجھتے تھے کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھایا ہے، یہ ان کے جرائم میں شامل ہے کیونکہ وہ اس کے دعوے دار ہیں۔ عیسائی سمجھتے ہیں کہ انہیں پھانسی دی گئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضاحت فرما دی کہ یہ جو عیسائی یہودیوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، جب عیسائی طاقتور ہو گئے تو یہودی ڈر گئے کہ عیسائی ہم سے اب بدلہ لیں گے، تو انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت عیسائیوں میں یہ عقیدہ پھیلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے عیسیٰ بیٹے ہیں۔ انہوں نے پھانسی پا کر تمام عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد کیا قرآن مجید میں۔ سورۃ النساء میں اللہ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے بلا شبہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، یعنی یہ جو عیسائی کہتے تھے، یہودی کہتے تھے جو اللہ کا رسول تھا ہم نے اس کو قتل کیا، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں نہ انہوں نے اس کو قتل کیا نہ انہوں نے سولی پر چڑھایا، لیکن اس کا جو متشابہ تھا ہم نے مسیح کا شبیہ بنا دیا گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے متشابہ آدمی کو انہوں نے قتل کیا۔ اس کے بارے میں انہوں نے اختلاف کیا، یقیناً اس کے متعلق بہت بڑے وہ شک میں ہیں، وہ گمان کی پیروی کے سوا کچھ ان کو علم نہیں ہے کہ انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ اللہ ہمیشہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی یہودی اور عیسائیوں کے درمیان جو بات چل رہی تھی، اللہ نے اس کی وضاحت کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل بھی نہیں ہوئے اور سولی بھی نہیں چڑھایا گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اٹھا لیا، یعنی اپنی طرف اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ اور جب اللہ کا حکم ہوگا قرب قیامت، نزول عیسیٰ علیہ السلام، یعنی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے اور پھر قیامت آئے گی۔ اسی طرح دین میں غلو کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ دین اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس مسئلے میں اس میں جو بھی مسائل ہیں
اور جس شخصیت کو جہاں رکھا گیا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں تبدیلی کرنے کی 1% بھی گنجائش نہیں۔ اس لیے اپنی پسند یا ناپسند کی بنیاد پر کسی مسئلے میں غلو کرنے کی اجازت نہیں ہے، بڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ غلو کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کی اصلی حیثیت سے بڑھا دینا۔ چونکہ عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے تھے اور انہیں رسول اللہ کی بجائے اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور پھر اتنی بات بڑھ گئی، اتنا غلو کرنے لگے کہ انہوں نے بیٹے کی بجائے اللہ ہی بنا دیا، یعنی انہوں نے کہا کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ ہے اور وہی سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ اللہ خالق و مالک نے اس چیز کا رد کیا قرآن مجید میں۔ اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم۔ اللہ فرماتے ہیں اے اہل کتاب، اپنے دین میں سے حد سے زیادہ نہ گزرو، اللہ پر مت کہو مگر حق بات۔ اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک روح ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، مت کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ۔ یعنی یہودی اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ تین ہیں، اللہ، مریم اور عیسیٰ تین ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اللہ تو صرف ایک ہے، ایک ہی ہے، وہ اس بات سے پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ جیسے کہ عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہیں، اللہ فرماتے ہیں نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ پاک ہے، وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ جو بھی کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالی بہترین وکیل ہے، کارساز ہے، اور تمام کاموں کے لیے وہ کافی ہونے والا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ پیغام پہنچایا تھا، فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ فرمایا اے میری امت کے لوگوں، میری شان میں اس طرح غلو نہ کرنا، یعنی میری شان میں اس طرح مجھے بڑھا نہ دینا جس طرح عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا۔ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ جس طرح عیسائیوں نے غلو کیا تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ نہیں بلکہ اللہ کا بیٹا ہے، پھر اللہ کے بیٹے سے انہوں نے کہہ دیا یہی اللہ ہے، یہی نظام کو چلا رہا ہے جو زمین و آسمان میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان میں غلو کرنے سے منع فرما دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3445۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، آپ جیسی ہستی زمین و آسمان میں پیدا نہیں ہوئی، آپ کا مقام سب سے افضل ہے، آپ کی شان سب سے افضل ہے، آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کو آخری نبی خاتم النبیین ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میری شان میں اتنا غلو نہیں کرنا، اس طرح غلو نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا۔ میں تو اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہوں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پارہ مبارک میں سورۃ المائدہ کو بیان کیا ہے۔ مائدہ کا معنی ہے دسترخوان۔ اس سورت میں دسترخوان کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو دعوت دی تو ان کے اصحاب یعنی حواری جو تھے، ان کے جو ماننے والے تھے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ اپنے رب سے ہمارے لیے آسمان سے کھانا منگوا سکتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم اللہ کے سچے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور ہم قوم کے سامنے اس کی گواہی بھی دیں گے کہ آپ اللہ کے سچے ہیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو کھانا منگوا کے دکھاؤ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے کے مطابق آسمان سے مختلف کھانوں سے بھرا ہوا دسترخوان نازل فرما دیا۔ اس صورت میں تکمیل دین کے مضامین کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ آج اللہ فرماتے ہیں ہم نے اے پیارے حبیب، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے۔
یہ رہتی امت تک، رہتی قیامت تک لوگوں کے لیے پیغام ہے، قیامت کے دن تک، قیامت کی شام تک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اترا وہ کامل مکمل ضابطہ حیات ہے، اور دین میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اور آپ کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا جس طرح آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس طرح کوئی دین نہیں آئے گا جس طرح آپ کی کتاب کے بعد، قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اسی طرح آپ کے دین کے بعد کوئی دین، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ جس طرح آپ آخری نبی ہیں، اس طرح آپ پہ اترنے والا دین بھی آخری دین ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسری اقوام سے کیے گئے معاہدے مکمل کرنے کا حکم دیا ہے ایمان والوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یہ سورۃ المائدہ کا آغاز اس سے ہو رہا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو عہد پورے کرو، یعنی وعدے پورے کرو، تمہارے لیے چرنے والے چپاہے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے کہ جب تم حالت احرام میں ہو، یعنی کچھ جانور ایسے ہیں جو ہے تو حلال لیکن اگر انسان محرم ہے، احرام کی حالت میں ہے، تو اس صورت میں وہ شکار نہیں کر سکتا، وہ کسی کو رہنمائی نہیں کر سکتا کہ وہاں شکار ہے، تو شکار کرنا بھی محرم کے لیے اس صورت میں ناجائز ہے، اگرچہ جانور حلال بھی ہیں اس کے لیے، لیکن محرم کی احرام کی صورت میں وہ شکار کرنا اس کے لیے ناجائز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وعدوں کی پاسداری کرنی ہے اے ایمان والو، تم نے اپنے دین کا، تمہارے دین کا یہ حصہ ہے کہ جو بھی وعدے کرو وہ پورے کرو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شاعر اللہ کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ شاعر کسے کہتے ہیں؟ شاعر کا معنی ہوتا ہے نشانی اور علامت، یعنی جسے دیکھ کر کسی قوم، کسی ملک یا کسی ادارے کا علم ہو جاتا ہے۔ جیسے پاکستان میں پاکستان کا جھنڈا ہے، امریکہ میں امریکہ کا جھنڈا ہے، یا کسی کمپنی کا لوگو ہوتا ہے۔ اسلام کے بھی کئی شاعر ہیں، جیسے اذان ہے، نماز ہے، مسجد ہے، بیت اللہ ہے، قربانی کے جانور ہیں۔ اسلام کے شاعر کا احترام کرنا بھی سب پر فرض ہے، حتیٰ کہ کسی کافر کو بھی ان کی توہین کرنے کی اجازت نہیں۔ جیسا کہ آپ پچھلے سپارے میں آپ سن آئے ہیں کہ جب مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، ان کا رب جو ہے وہ مانگتا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ توہین برداشت نہ کی، تو ان یہود و نصارہ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جس آدمی نے یہ بات کی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو مارا تھا۔ تو یہ جو اسلام کے شاعر کا احترام کرنا یہ سب پر فرض ہے، حتیٰ کہ کسی کافر کو بھی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہے؟ شاعر اللہ کیا ہے؟ مسجد ہے، اذان ہے، مساجد اللہ کا گھر ہیں، نماز یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، بیت اللہ ہے، قربانی کے جانور ہیں، اور بھی دیگر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں میں حرام کام کرو، اور جو قربانی کے جانور ہیں جو آپ نے مختص کیے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ شاعر ہیں۔ قربانی شاعر اللہ میں شامل ہے، اللہ کی نشانیوں میں شامل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اللہ نے اس کو نشانی بنا دیا، تو قربانی کے جانوروں کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، جو اس آیت میں سب سے بڑا پیغام ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، آپ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ کیسے نیکی میں؟ آپ کوئی اچھی حدیث سینڈ کر دیں، کوئی قرآنی آیات روزانہ کی بیس پر سینڈ کر دیں، آپ نیکی کا جس میں حکم لکھا ہو وہ آیات سینڈ کر دیں۔ رمضان المبارک کی برکت گھڑیوں میں آپ نیکی کا حکم دیں، اپنی ترتیب سیٹ کریں، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اور ان کو نیکی کا حکم دے کہ بیٹا آج نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تعاون کرو نیکی کے کاموں میں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور زیادتی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، بلکہ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ گناہ کے کاموں میں غلط ویڈیو شیئر کر دینا، غلط ایسی چیزیں لگا دینا،
جس سے دوسرے جو ہے وہ دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں اور وہ اس طرف جاتے ہیں. کوئی ایسا سٹیٹس لگا دیتا ہے, کوئی ایسی ویڈیو شیئر کر دیتا ہے جس میں گناہ کے کاموں کی طرف آمادہ کیا جائے, یا کوئی ایسی چیزیں شیئر کرتا ہے, شراب ہے یا کوئی سور کا گوشت ہے, یا ایسی چیزیں جو کسی کو پہنچاتا ہے. خود نہیں وہ کام کر رہا, خود وہ عمل نہیں کرتا, خود وہ پیتا نہیں ہے شراب وغیرہ, لیکن مدد کرتا ہے, تعاون کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو بلکہ اللہ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضو, غسل اور تیمم کا طریقہ بھی بیان فرما دیا ہے اس سورۃ مبارکہ میں. پاکیزگی ضروری ہے, اسلامی معاشرے کا حصہ ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ طہارت کا خاص خیال رکھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وضو, غسل اور پانی کی غیر موجودگی میں یا پانی استعمال نہ کرنے کی صورت میں تیمم کا طریقہ بیان کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو. منہ میں جو ہے وہ پورا چہرہ آ جاتا ہے, اس میں کلی کرنا اور اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا, یہ ساری چیزیں منہ میں شامل ہوتی ہیں. اور کونیوں میں دھو لو, کونیوں میں پورے بازو آ جاتے ہیں. اور اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو. یعنی پورے وضو کا طریقہ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے بتا دیا ہے. اور اسی طرح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ ان چیزوں کی وضاحت کرتی ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما دیتے ہیں, حدیث اس کی تفسیر کرتی ہے. جیسا کہ نماز کا حکم ہے اور نمازیں کتنی فرض ہوئی ہیں یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے. نماز قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے, اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو, لیکن کس طرح پڑھنی ہے, کون سے اوقات ہیں, یہ ہمیں حدیث بتاتی ہے. اسی طرح قرآن جس طرح ہمارے لیے واجب العمل ہے, قرآن پڑھنا ضروری ہے, قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے, اسی طرح حدیث بھی ہمارے لیے لازم ملزوم ہے. قرآن و حدیث دونوں کو لے کر چلیں گے تو ہماری زندگی کی گاڑی چل سکے گی, زندگی کے مسائل میں رہنمائی ہو سکے گی. حدیث ہمیں بہت سی چیزوں کی وضاحت کرتی ہے. جس طرح قرآن پہ عمل کرنا ضروری ہے, اسی طرح حدیث پر عمل کرنا بھی ضروری ہے, اور اس کے معنی مفاہیم کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں اسی آیت مبارکہ میں, اگر جنبی ہو تو غسل کر لو, اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو اور تم قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہو, یا تم اپنی عورتوں سے مباشرت کی ہوئی ہے, پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کر لو. اب یہاں تیمم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ مسافر ہیں, بیمار ہیں, آپ پر غسل فرض ہو گیا ہے, غسل واجب ہو گیا ہے, آپ بیماری کی حالت میں ہیں, آپ پانی سے نہائیں گے تو آپ کی موت ہو سکتی ہے, آپ مزید بیمار ہو سکتے ہیں. تو شریعت دین اسلام کس قدر خوبصورت دین ہے, آسانیاں فراہم کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر رہا ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا, یرید اللہ بکم اليسر, اللہ تعالیٰ تنگی نہیں چاہتا, اللہ تو آسانی چاہتا ہے. اس لیے تم پاک مٹی سے قصد کرو, اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو. یہاں تیمم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں کو لیں گے, مٹی ہوگی, مٹی پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھیں گے, پھیریں گے, اور ہلکی سی جو ہے وہ ہوا پھونک مار کے آپ جو ہے وہ اپنے چہرے پر پھیر لیں گے. ہاتھوں کو جیسے ہم شروع میں وضو کے آغاز میں ہاتھوں پہ ملتے ہیں, پہلے ہاتھوں پر مسح کریں گے اور پھر چہرے پر پھیر لیں گے. یہ آپ کا تیمم مکمل ہو جائے گا. اس تیمم سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ آپ کا غسل بھی ہو جائے گا, تو آپ اس سے نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں, آپ پاک ہو جائیں گے. جب آپ کو پانی ملتا ہے تو اس صورت میں آپ دوبارہ بھی غسل کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے, لیکن وہ چاہتا ہے تمہیں پاک کرے تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے, تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یہ دین اسلام کی آسانیاں ہیں جو امت محمدیہ کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو پورا کیا ہے تاکہ تم شکر کرو. شکر بہت بڑی چیز ہے. جس قوم میں, جس ملت میں, جس قبیلے میں, جس خاندان میں شکر جیسی نعمت پائی جائے, اللہ تعالیٰ کی مزید نعمتیں
اس گھروں میں ہوتی ہیں، اس معاشرے میں ہوتی ہیں جو لوگ شکر کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشرے کی بنیاد عدل و انصاف پر رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قومیں اور معاشرے عدل و انصاف پر قائم ہوتے ہیں، قائم رہتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کا امتیاز ہی یہ ہے کہ وہ انصاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر خوب عدل و انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی سے دشمنی یا دعوت، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کی اگر گواہی دینی پڑ جائے تو انسان کہتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں اب جو ہے یہ موقع ملا ہے مجھے، اس نے فلاں وقت میرے ساتھ ایسے کیا تھا، اب میرے پاس موقع ہے لہٰذا میں اس کو اب خوب رگڑا لگاؤں گا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ تم عدل کرو، انصاف کرو، اور یہ عدل کرنا، انصاف کرنا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو۔ یہ نہ ہو کہ تم اپنی دشمنی میں آ کر اس کو مجرم بنا دو، حالانکہ وہ بے گناہ ہو، اور تم اس کو مجرم بنا دو، جھوٹی گواہی دے دو، غلط فیصلہ کر دو، ناانصافی کر دو، تو اس سے وہ مجرم بن جائے گا۔ اللہ سے ڈرو، اپنی دشمنی کی وجہ سے اس کو مجرم بنا دو۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ پوری طرح خبر رکھنے والا جو تم کر رہے ہو، جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو، جھوٹی گواہی دے رہے ہو، ناانصافی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کیس کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ۔ بے شک ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے انبیاء جو فرما بردار تھے۔ ان لوگوں کے لیے جو یہودی بنے، یہودیوں کے لیے فیصلے ہوتے تھے اللہ کی طرف سے جو کتاب آئی تھی، تورات، زبور، انجیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر انہی کے مطابق اس پر فیصلے کرتے تھے، وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے، وہ اس پر گواہ تھے۔ تو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، یعنی انبیاء کرام کو کہا جا رہا ہے، اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، میری آیات کے بدلے، تھوڑی قیمت کے بدلے میری آیات کو فروخت نہ کرو، اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرو۔ ہمارے یہاں عدالتوں میں یہ قانون ہوتا ہے کہ جو 4 پیسے زیادہ لگا دے اس کی سنی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری آیات کا انکار نہ کرو۔ آیات کا انکار کیا ہے؟ کہ عدل کا حکم دیا ہے، انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن جیت اس کی ہوتی ہے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں۔ عدالتیں، جج، وکیل جو یہاں بک جاتے ہیں پیسے کے بدلے، اللہ کہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، یہ کافر بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین لکھ دیے ہیں، کچھ قانون لکھ دیے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو کسی ناحق جان کو قتل کرتا ہے، جان کے بدلے جان ہے اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے۔ اگر کوئی ظلم کرتے ہوئے کسی کی آنکھ نکال دیتا ہے تو یہ سارے قصاص بطور دیت اللہ تعالیٰ احکامات کو نازل فرما رہے ہیں اسلامی معاشرے کو منظم کرنے کے لیے، تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو، کوئی زیادتی نہ کرے۔ اگر کسی کو جان سے مار دیتا ہے اس کا بدلہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا حکم ہے۔ جو قرآن کی آیات کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کی تکذیب کرتا ہے، جو اللہ کی تکذیب کرتا ہے اللہ کو جھٹلا دیتا ہے، کتاب اللہ کو جھٹلا دیتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قیامت کے دن سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، یہ لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ جان کے بدلے جان، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور دانت کے بدلے دانت، سب زخموں میں برابر بدلہ ہے۔ پھر جو اس قصاص کا صدقہ کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پچھلے پیغمبروں کی، پچھلے قوموں کی نشاندہی کی ہے کہ ان کے پاس کتابیں آئی تھیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا، رسولوں کا انکار کر دیا، اللہ کے فیصلوں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو معاف نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اس لیے کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک معاشرے کو منظم کرنے کے لیے
جب لوگوں کا ظلم بڑھ جائے، جب لوگوں کی زیادتیاں بڑھ جائیں، جب لوگ دوسری قومیں، دوسری اقوام، دوسرے مذاہب آپ پر حملہ آور ہوں، تو اس کے لیے کیا سلوشن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قومی زندگی کا انحصار جہاد پر ہے۔ بنی اسرائیل جب مصر سے ہجرت کر کے فلسطین میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ نازل کیا، مگر انہوں نے زمینی کھانوں کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ فلسطین کی سرزمین پر قابض لوگوں سے جہاد کر کے انہیں وہاں سے نکالیں، وہاں اگائیں اور کھائیں، پھر مگر انہوں نے جہاد سے بھی انکار کر دیا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ لکھ دیا ہے کہ تم اس بستی میں جاؤ اور جا کے جہاد کرو، اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی برکات کا، اپنی رحمتوں کا نزول کر دیں گے، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور کہا جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم دیکھتے ہیں، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، لہٰذا موسیٰ تو جانے اور تیرا رب جانے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور پھر مطالبہ کر کے معجزے مانگ کے، جس طرح بہت سے قوموں پر عذاب اس وجہ سے آئے، انہوں نے انبیاء کرام سے معجزے مانگے لیکن معجزہ آنے کے بعد بھی حق کو تسلیم نہیں کیا تو اللہ کا پھر ایسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، کتاب آخری ہے، لوگ مانتے نہیں ہیں، اس کو تسلیم نہیں کرتے، قرآنی آیات کا انکار کر بیٹھتے ہیں، تو پھر ذلت و رسوائی امت مسلمہ کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم واقعہ بیان کیا ہے اس پارے کے آخر میں، حابیل اور قابیل کا۔ حابیل اور قابیل کون تھے؟ یہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ اے میرے پیغمبر ان کو آدم کے دو بیٹوں کی خبر کیجئے، تلاوت سنائیے کہ آدم علیہ السلام جب ان دونوں نے کچھ قربانی پیش کی تو ایک کی اللہ نے قبول کر لی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو اس نے کہا جس کی قبول نہیں ہوئی تھی میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ ہوا یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ حابیل بکریاں پالتا تھا، قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا۔ حابیل نے اللہ کی رضا کے لیے بکری ذرا اچھی موٹی تازی جو سب سے اچھی تھی وہ اللہ کی رضا کے لیے اس نے قربانی کی، حابیل کی قبول ہوگی۔ قابیل جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے گٹیا کام اناج جو ہے گٹیا قسم کا اناج اللہ کے راستے میں نکالا۔ حسد کی وجہ سے قابیل نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اسلامی معاشرے میں سب سے پہلا جو قتل، جہاں سے قتل کا آغاز ہوا تھا، وہ حابیل اور قابیل کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوا۔ قابیل نے حابیل کو، سکے بھائی نے سکے بھائی کو قتل کر دیا۔ وجہ کیا بنی؟ حسد۔ آج معاشرے میں دیکھیں جتنی لڑائیاں، جھگڑے، فساد، ایک دوسرے کو کم تر کرنے کی کوشش، قتل و غارت اور ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کی وجہ ہی یہ ہے، ریزن یہ ہے کہ حسد میں دنیا اس قدر آگے بڑھ چکی ہے، اس قدر عداوت میں، دشمنی میں، بغض میں، حسد میں، کہ فلاں ترقی کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، فلاں خوشگوار زندگی گزار رہا ہے تو کیوں گزار رہا ہے۔ جس طرح قابیل نے کہا تھا کہ حابیل کی نیکی کیوں قبول ہو گئی ہے، اس کی قربانی کیوں قبول ہو گئی ہے، تو اس نے اس کو قتل کر دیا حسد کی بنا پر۔ آج کے اس معاشرے میں بھی حسد کی بنا پر بہت سے گناہ کیے جا رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تباغضوا ولا تحاسدوا، ایک دوسرے کے بارے میں بغض نہ رکھو، حسد نہ رکھو۔ یہ رمضان مبارک کے مہینے میں بھی اگر ہم اپنے دلوں کو صاف نہیں کر سکتے، رمضان مبارک کے مہینے میں بھی ہم اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتے، ان گناہوں سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے، تو پھر اور کون سا مہینے کا انتظار ہے؟ یہ جو مہینہ مہمان ہے، ایام معدودات، زندگی کے چند دن جو ہیں، یہ مختصر دن جو گزر رہے ہیں، اگر اپنے دلوں کو ان دنوں میں بھی پاک نہ کر سکے تو روزوں کا کیا فائدہ ہے؟ اگر ہمارے دلوں میں وہی بغض ہے، عداوتیں ہیں، تو یہ 13، 14، 15 گھنٹے کا روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ عداوت اور دشمنی میں سب سے پہلے جو قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا وہ اسی وجہ سے تھا کہ حسد جس معاشرے میں آ جائے، حسد جس قوم میں آ جائے، وہ قومیں برباد ہو جایا کرتی ہیں، وہ لوگ فنا ہو جاتے ہیں، صفحہ ہستی سے ان کا نام ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ حسد اور عداوت میں ایک دوسرے کا
قتل کر دیتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کا حسد نہ کیا کرو۔ حسد کی آگ میں خود ہی جلتا ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ بلند کرنا چاہیں، جس کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ اور مقام دینا چاہیں، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حسد سے بچنا چاہیے، اور حسد سے بچنے کے لیے ہمیں جو ہے ایک وظیفہ بھی کرنا چاہیے۔ سورہ فلق اور ناس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، جس میں اسپیشل ایک آیت اللہ نے نازل کر دی، وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، جس میں انسان اللہ سے فریاد کرتا ہے، اللہ میں حاسد کے حسد سے تیرے پناہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ یہ سورہ فلق اور ناس کا اہتمام کریں گے، حاسد کا حسد سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کو چلانے کے لیے کچھ قوانین بیان کیے ہیں کہ چوری کرنے والے کی سزا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، جو چوری کرنے والا اور جو چوری کرنے والی، یعنی مرد و عورت کے لیے ایک ہی قانون ہے، سو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو کہ انہوں نے جس جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کی سزا ان کو ملنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے میں لڑائی جھگڑا کرنے اور دوسرے کو نقصان پہنچانے والوں سے قصاص کا حکم، جیسے پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ سارا ان سے قصاص لیا جائے گا اور اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ جو لوگ اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ظالم لوگ ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں یہودیوں کے جرائم کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کی تکمیل کریں گے، رسولوں پر ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پھر وعدے تھے کہ اللہ بھی ان کی مدد کرے گا، بشرطیہ کہ وہ نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں، ان کی مدد کریں، جہاد کے لیے قرض حسنہ دیں، تب انہیں جنت ملے گی۔ لیکن انہوں نے میثاق توڑ دیا، یعنی وعدہ توڑ دیا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان لوگوں پر لعنت مسلط کر دی، ان کے دلوں کو سخت کر دیا، وہ کلام کو اس جگہ سے پھیر دیتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، لیکن جہاں اللہ کے کوئی حکم کا نافذ کرنے کا حکم ہوتا تھا کہ یہ عمل کرنا ہے، تو وہ آیات کو بھول جاتے تھے، وہ آیات چھوڑ دیتے تھے، خیانت کرتے تھے، اپنی مطلب کی آیات کو نکال لیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کے بدلے کیا نکالا؟ اس کے بدلے ہم نے ان پر ذلت اور رسوائی اور لعنت ڈال دی، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر کر دی۔ آج ہمارے مسلم معاشرے میں بھی دیکھا جائے تو بہت سے لوگ اپنے مطلب کی آیات لے کر حکم پڑھ لیتے ہیں اور خود ہی حکم نکال لیتے ہیں، مطلب کی آیات لے کر کہ جی اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کہاں لکھا ہے کہ پڑھو؟ قائم کا مطلب پڑھنا ہی ہے، حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے، لیکن لوگ اپنی مطلب کی آیات نکال کر مفہوم مطلب کے نکال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ ظالم ہیں، ان پر اللہ کی پھر لعنتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آخر میں مومنین کی صفات بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ ان کی صفات کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا، تو اللہ ان قریب ایسے لوگوں سے، جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ ان قریب ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا۔ یعنی ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اپنے دین پر قائم رہو، اگر تم دین سے پھر گئے تمہاری جگہ اللہ کوئی اور قوم لے آئے گا کہ وہ قوم سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنے والی ہوگی، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، نواز دیتا ہے، اللہ وسعت والا ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تمہارے دوست صرف اللہ اور اللہ کے رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رکوع کرنے والے، جھکنے والے ہیں۔ جو کوئی اللہ کو اور اللہ کے رسول اور ان کے لوگوں کو دوست بنائے، جو ایمان لائے، تو یقیناً اللہ کا وہ گروہ ہیں، وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ غالب کر دیتے ہیں دوسری قوموں پر۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں، کن سے؟ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں
نماز کو قائم کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور کتابوں پر ایمان، نازل شدہ کتابیں جو اللہ کی طرف سے اس پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، اسی طرح قیامت کے دن پر اٹھائے جانے پر ایمان۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے آخر میں اپنے بندوں کے اوصاف بتائے ہیں کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس کا مقام کس قدر زیادہ ہوگا، اس کی عزت اور اس کی رفعت کے کیا کہنے جن سے اللہ سبحانہ و تعالی محبت کریں۔ الہ العالمین ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔